السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، وعن عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضى بین رجلین فقال المقضی علیہ لما ادبر حسبی اللہ ونعم الوکیل، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یعوم علی العجب ولکن علیک بالکیف فاذا غلبک امر فقل حسبی اللہ ونعم الوکیل، رواہ ابو داؤد۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے کہ فلسطینیوں کے اندر یہ جو ہمت ہے اس کا راز کیا ہے۔ یہ حدیث سنیں، اس کا ترجمہ سنیں اور پھر غور سے ہماری پوری بات کو سنیں۔ مختصر بات کرنا چاہتے ہیں، 20-25 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات ہم سمجھائیں گے۔ یہ عوف ابن مالک کی حدیث ہے، سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے مقدمہ لے کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا۔ جب فیصلہ کیا تو ایک آدمی کے خلاف گیا، تو وہ جو آدمی کے خلاف گیا فیصلہ، وہ مسلمان تھا، ہو سکتا ہے سامنے والا بھی مسلمان رہا ہو۔ تو اللہ کے رسول کے فیصلے کے سننے کے بعد جب وہ جانے لگا، جیسے کوئی آدمی غصے میں جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین جو ہے کارساز ہے یا وکیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، کہا اس کو بلایا، پھر آپ نے فرمایا یہ غور کرنے کی بات ہے اور بہت بڑی پالیسی کو ذکر کیا گیا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس نے تو بڑی اچھی بات کی، بھائی ٹھیک ہے چلو ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا، اللہ کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باڈی لینگویج، اس کے انداز کو پسند نہیں کیا اور فرمایا کہ ان اللہ تعالی یلوم علی العجز، فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو مناسب تدبیر اختیار نہیں کرتے اور بولتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ مناسب تدبیر اختیار نہیں کرتے اور کیا بولتے ہیں، بس ٹھیک ہے بھائی اللہ چاہتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا ولیکن علیک بالکیف، آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ صحیح طور پر اپنی تدبیر اختیار کرے۔ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ، تدبیر اختیار کرنے کے باوجود بھی تمہارے خلاف معاملہ ہو گیا، اب کہیے کیا حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ حدیث منتخب حدیث میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس حدیث کو جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے صرف کیا مطلب ہے یہ نہ سمجھایا جاتا ہے۔ بہرحال ہم اسی حدیث پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو فلسطینیوں کی ہمت کا راز ہے، یہ وجہ کیا ہوئی تقریر کی۔ ایک صاحب نے کل ایک سوال کیا کہ مولانا صاحب جب ان کو معلوم ہے کہ ہم اسرائیل کے مقابلے میں ہماری طاقت جو ہے بہت ہی محدود ہے، ان کے پاس دنیا کے 10ویں بڑی طاقت موجود ہے اور دنیا کے سب سے پہلی اور سپر پاور طاقت ان کے سپورٹ میں ہے، تو ان کو کیا ہو جانا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، سرنڈر ہو جانا چاہیے۔ یہ ان کے دماغ میں، کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، بول نہیں رہا ہے کوئی کہ کیوں، آخر کیا وجہ ہے پنگا لینے کی۔ پنگا لینے کی ضرورت کیا ہے جب تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ ٹوٹل آبادی جو غزہ کی پٹی کہلاتی ہے، وہ ٹوٹل پورے فلسطین کا زیادہ سے زیادہ 2% حصہ ہے زمین کے لحاظ سے، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے وہ ہمت سے پچھلے 40 سال سے لڑ رہے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں لوگوں کو
کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سرنڈر ہو جانا چاہیے اور خاموشی سے اپنا، جیسے مرغی جو ہے وہ ایک ایک کر کے ذبح ہو جاتی ہے اور چیختی نہیں ہے، لیکن ذبح سب کو ہونا ہے۔ اس کے نہ چیخنے سے آپ نے دیکھا ہے کہ مرغی کا پورا پورا جھابا چکن کی دکان کے سامنے رہتا ہے، ایک اس میں سے نکالتا ہے اور ذبح کرتا ہے، ایسے دن بھر نکال کر ساری مرغیوں کو ذبح کر دیتا ہے، کوئی مرغی آواز نہیں کرتی ہے۔ اس کے آواز نہ کرنے سے بچنا نہیں ہے، اس کو ذبح پھر بھی ہونا ہے۔ اگر بچ جاتی آواز نہ کرنے سے تو بات سمجھ میں آتی کہ چلو بھائی آواز نہیں کی، اپنی جان بچا لی، نہیں، ذبح ہونا ہی ہونا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس سلسلے میں ان کی جو ہمت کا راز ہے وہ یہ حدیث ہے کہ کیا بات کہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دنیا اسباب ظاہری پر ٹکی ہوئی ہے۔ جیسے بعض لوگ کبھی کبھی ہم جماعت میں نکلتے ہیں، کبھی کبھی بچے ہمارے محنت نہیں کرتے ہیں، کیا ہے، ارے اللہ پر بھروسہ ہے۔ یہ جملہ ایک دم غلط ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں چلو جماعت میں، وہ کہہ رہا بچہ میرا ایگزام ہے، وہ کہتا نہیں اللہ پہ بھروسہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک دم اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ ایک دم اسلامی۔ بچہ تو ہم کہہ رہے محنت کرو ایگزام میں، وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ یہ اسی پر لعنت کی گئی ہے، ایسے شخص پر ہی لعنت کی گئی اللہ کے، اور وہ بھی لعنت کس کی ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اسباب ظاہری کو بھرپور اختیار کرے، خاص کر جب اسے یہ معلوم ہو جائے کہ ظالم ہم پر ظلم کیے بغیر نہیں رہے گا۔ یہ جو آپ نے سنا ہوگا گاندھی جی کا ایک فارمولہ، گرچہ گاندھی جی نے کبھی عملی شکل نہیں پیش کی۔ گاندھی جی کا ایک فارمولہ کہ کوئی ایک گال پہ مار دے تو دوسرا گال تم اس کو دے دو، یہ اسلامی پالیسی ہی نہیں ہے۔ ایک گال پہ مارنے کے بعد اگر آپ نے اپنا دوسرا گال اس کو شرافت سے پیش کیا تو ظالم کی ہمت آپ نے بڑھائی، وہ اب 2 گال نہیں ہزاروں گالوں کو مارے گا۔ اس کا حل کیا تھا کہ آپ کی جو طاقت تھی آپ وہ مزاحمت کرتے، بھلے 4 جھاپڑ اور مارتا لیکن آپ بھی 2 مارتے تو اس کو دوسرے آدمی کو مارنے پر 100 مرتبہ وہ سوال سوچتا کہ مارنا چاہیے کسی کو یا نہیں مارنا چاہیے۔ ظالم کا آپ دیکھیں، چھوٹی سی مثال بھی دیتا ہوں۔ پچھلے 7-8 مہینے سے ایک وقت تھا کہ بھارت چائنا کے مقابلے میں بہت کمزور تھا، 1960-62 کی بات ہے۔ چائنا نے بھارت کو ویسے ہی ہلکا لیا، کب؟ 2020 میں۔ بھارت نے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، نتیجہ کیا نکلا کہ چائنا چاہے جتنی بڑی طاقت تھی، بھلے بھارت اس کے مقابلے میں ہلکا بھی رہا لیکن اس نے ٹھان لیا کہ ہم ان کو ظلم نہیں کرنے دیں گے، تو چائنا کیا ہو گیا؟ ہمت ہار بیٹھا۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے سپریم کورٹ، بھارت کے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے 2019 میں آئے کہ کوئی آدمی اپنے ڈیفنس میں اگر کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے یا اس کے اوپر حملہ ہوا اس کی عزت پر یا اس کے مال پر یا اس کی جان پر، اور اس نے اپنے مدافعت میں جو ہے اس آدمی کو، سامنے والے کو نقصان پہنچا دیا، تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے مر بھی جائے، تو اس کے اوپر قتل کا جو ہے وہ کیس نہیں چلتا، قتل بالعمد کا کیس نہیں چلتا ہے، بلکہ بلا ارادہ مارنے کا، اور اس کی سزا بہت معمولی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بھارت کے سنویدھان میں اسی لیے دھارائیں 2 ہیں، 302 اور 304 کی الگ الگ دھارائیں چلتی ہیں۔ یہ بھی دیکھا جائے تو وہی ہے کہ آدمی ڈیفنس کرنے کے لیے اس کو سنویدھان اجازت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ قانونی لحاظ سے کسی بھی ملک کے، ابھی ریوالور کا لائسنس ہے، جو ریوالور کا یا بندوق کا لائسنس لیتے ہیں ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے آپ کے گھر میں آ کر کے کہیں بھی، تو آپ اپنے ڈیفنس کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کمر کے نیچے گولی چلائی جائے، تو پتہ یہ چلا کہ ڈیفنس کا پاور قانونی لحاظ سے بھی ہمیشہ دیا جاتا ہے، اور یہی ڈیفنس کی برکت ہوتی ہے۔ یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ اسلامی پالیسی ہے کہ ظالم کے خلاف سرنڈر ہونا، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ ظالم کے خلاف مزاحمت کریں۔ آپ دیکھیں
ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور بات سمجھ میں آ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک محلے کا کتا دوسرے محلے پہنچ جاتا ہے, 4 کتے 5 کتے کبھی 10 کتے اس کو کیا کرتے ہیں, دوڑاتے ہیں. اگر اس نے دم دبا کر کے بھاگنا طے کر لیا تو وہ ضرور مارا جاتا ہے, اور اگر پلٹ کر کے اس نے ایک مرتبہ ایسے کر دیا تو 10 کتے اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا, روز آپ دیکھیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مزاحمت میں یہ برکت رکھی ہے. یہ جو فلسطینی ہے مسلم, انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم بھلے مار دیے جائیں لیکن ہم ظالم کے خلاف سرنڈر نہیں ہوں گے. نتیجہ کیا نکلا, 1967 سے اب تک کبھی بھی وہ قتل عام کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ پائے. اپنی جان بچاتے ہیں کیونکہ تنخواہ لیتے ہیں, اس لیے وہ حملہ کرتے ہیں. اگر ان کو اجازت دے دی جائے کہ آپ غزہ پٹی میں چاہیں تو جائیں اور چاہیں تو نہ جائیں, ایک بھی اسرائیلی فوجی غزہ پٹی میں نہیں آئے گا, گرچہ ایڈوانس قسم کا اسلحہ لیے بیٹھے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مزاحمت میں برکت رکھی. اس کو نوٹ کر لیں. جب 1450 سال کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں, غور سے سنیے گا, کبھی بھی مسلمانوں کو پر قتل و غارت اس کسی قوم پر نہیں ہو سکا جس نے یہ ٹھان لی کہ ہم ڈیفینسو پوزیشن اختیار کریں گے بھلے کچھ بھی ہو جائے. کبھی وہاں قتل و غارت نہیں ہوا. ہلاکو نے بغداد میں 7 سے 8 لاکھ لوگوں کو مارا. وجہ کیا تھی؟ پوری اسلامی فوجیں, مسلم فوجیں سرنڈر ہو گئی. جب سرنڈر ہوئی نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ان کے اوپر غالب ہو گیا. اور یہی مسلم فوجوں میں سے 6 یا 7, اس وقت مسلم فوج لاکھوں میں تھی لیکن مزاحمت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, ہتھیار ڈال دیا. نتیجہ کیا ہو گیا کہ 7-8 لاکھ مسلمان مار دیے گئے. اسی قوم سے, اسی بغداد کے لوگوں سے, اسی خلافت کے لوگوں سے 7 یا 8 ہزار لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہلاکو کی فوج کے چھکے چھوڑا دیے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے طے کر لیا کہ مجھے ظالم کے سامنے سرنڈر نہیں. اسلام کی دوسری پالیسی, اسلام نہیں چاہتا ہے کہ کسی کو چھیڑا جائے, لیکن اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کو چھیڑا جائے اور وہ گردن جھکا کر کے مرغی کی طرح اپنے آپ کو ذبح کرا لے, کیونکہ اس کا نتیجہ دوسرے کے خلاف ہونا, دوسری مرغی بھی ذبح ہونا ہے. اگر اس وقت مزاحمت کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ظالم 1000 مرتبہ ظلم کرنے پر اپنے بارے میں سوچتا ہے. برما میں قتل عام ہوا, ابھی حال کی بات ہے. کیوں ہوا قتل عام؟ سرنڈر ہو گئے, مزاحمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جب کبھی ہندوستان میں یا کسی بھی ملک میں 2 کمیونٹی کے درمیان میں جب فساد ہوتا ہے, اگر 4 لڑکے نوجوان محلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پورا شہر سناٹا چھا جاتا ہے, اور اگر کوئی نہیں کھڑا ہوا تو ہر محلے والا مارا جاتا ہے. بات میں بھی سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کی ہمت کی وجہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے. لعنت ہے اللہ کی اس شخص پر جو تدبیر اختیار نہ کرے اور بولے اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حضور نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ چاہتا ہے. اب دیکھیے, اپنی بات کو ہمیں اور مدلل پیدا کرنا چاہیے. اور یہ بھی بتا دیں ایک چھوٹی سی بات اور, جس علاقے میں لوگ مزاحمت کرتے ہیں, جس علاقے میں, وہاں پہ سب سے پہلی آپ نیٹ پہ جا کے تلاش کر لیجئے گا کہ فلسطین میں مرنے والوں کا اوسط کیا ہے اور فلسطین میں بچوں کی پیدائش کا اوسط کیا ہے. ایسے علاقے میں پروردگار عالم پیدائش کے ریشو کو بڑھا دیتا ہے. ابھی جو ریشو آپ کو معلوم ہے, 1 مرتا ہے تو 10 فلسطین میں پیدا ہوتے ہیں, یہ ایوریج ہوتا ہے. 1 مرتا ہے تو اس کے بدلے میں پروردگار عالم کتنے پیدا کرتا ہے؟ 10 پیدا کرتا ہے. یہ مزاحمت کی برکت ہے, کیونکہ تم نے اس کی وجہ سے کیا کیا؟ مزاحمت کیا, اس کی پالیسی پر عمل کیا, تو اللہ دوسرے طریقے سے برکت عنایت فرماتا ہے. ایک اور بدے کی بات بتاؤں, بہت تجربے کار آدمی نے یہ مجھے بات بتائی تھی, میں دبئی میں تھا, کہ جس علاقے میں ایسے مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے وہاں پر لڑکیاں کم پیدا ہوتی ہیں, لڑکے کثرت سے پیدا ہوتے ہیں.
کیونکہ آپ اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کو چاہیے جو ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکے. تو لڑکیوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے کون ہیں؟ لڑکے ہیں. لہذا پروردگار عالم ایسے علاقے میں لڑکوں کی پیدائش کو کیا کرتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے. اور تیسری بڑی چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اکثر و بیشتر نماز کے بعد دعا کرتے تھے کہ اللہ بزدلی سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو ایسے علاقوں میں آپ دیکھتے ہوں گے تو حیرت کر جاتے ہوں گے، ٹینک آ رہا ہے، ایک نیتا آدمی غلیل اور پتھر لے کر کے کیا کر رہا ہے؟ اس کا مقابلہ کر رہا ہے. اس کے اندر ہمت ڈال دیتا ہے پروردگار عالم. یہ مزاحمت کی برکت ہوتی ہے. اور اگر مزاحمت چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر آلو گاجر کی طریقے سے کیا کیا جاتا ہے؟ آپ بھارت کو بھی سامنے رکھ سکتے ہیں، پوری دنیا کو بھی سامنے رکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر مزاحمت چھوڑی گئی وہاں پر یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ ظلم کی انتہا ہوتی ہے. وہاں پر ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، یاد رکھیں. ظالم اس لیے اپنے آپ کو ہمت دکھلاتا ہے کیونکہ اس کے پاس یا تو افراد کی طاقت ہوتی ہے اور یا کیا ہوتی ہے؟ ٹیکنالوجی اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے دل کی طاقت نہیں ہوتی ہے. دل کی طاقت تو اس ظالم کے خلاف لڑنے والے کی ہوتی ہے. وہ دیکھیں کہ ٹینکر کے مقابلے میں غلیل اور پتھر کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن وہ کتنا سیفٹی سے آنا چاہتے ہیں. اس ٹینکر کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کے اندر جو بیٹھا ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک نیتا آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں آج تک افغانستان کو شکست نہیں دے سکے. کون؟ ساری دنیا کے وہ لوگ، وہ انگریز جو یہ کہتا تھا کہ ہماری حکومت اتنی بڑی ہے کہ سورج نہیں ڈوبتا، وہ بھی افغانستان پر اپنا قبضہ نہیں جما سکا. کیوں؟ ڈے ون سے ان کے اندر ایک مزاج میں ہے، اسلام کے خلاف جو بھی آواز اٹھے گی ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، بھلے ہمارے ٹکڑے ہو جائیں. نتیجہ نکلا 21 ملکوں کی فوجیں سرنڈر ہو گئیں. اقوام متحدہ کی فوج کو ہاتھ چھوڑنا پڑا، اور وہ جو اپنے آپ کو سپر پاور بنتا تھا اس کو بھی کیا کرنا پڑا؟ بھاگنا پڑا. یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ ظالم کے خلاف لڑنے کی برکت ہے. لہذا یہ جو ان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسباب ظاہری کو اختیار کر رکھا ہے اور ظلم کے خلاف سرنڈر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طریقے سے اب آپ کو دلیل دیتا ہوں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں جائے. جو میں نے حدیث پڑھی اس میں کیا ہے کہ یلوم علی العجز، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس شخص پر جو تدبیر اختیار نہ کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے. کسی ساری چیزوں میں، جس چیز میں تجارت میں آپ فیل ہیں، ایک مرتبہ بیٹھ کر دیکھیں کہ تجارت کے اصول پر ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. کل ابھی ایک صاحب نے مجھے فون کیا کیا واٹس ایپ کیا کہ مولانا صاحب میں ایک انڈا کی دکان سے انڈے لیتا ہوں. وہ مجھ سے کہتا ہے کہ 100 روپے میں یہ آپ بیچیے ٹرے. میں کیا کرتا ہوں کہ 120 پہ بیچتا ہوں، 130 پہ بیچتا ہوں. تو میرا ایسا کرنا جائز نہیں. ہم نے کہا دیکھو تم منافع زیادہ کمانا چاہتے ہو، کسٹمر کم بنانا چاہتے ہو، اسلامی پالیسی کے خلاف ہے. آج کیا ہے، ہمارے جو لوگ جو سندھی کامیاب ہوئے، جو مراٹھی کامیاب ہوئے، دبئی جیسے ملک میں لولو سینٹر بہت کامیاب ہوا. وجہ کیا ہوئی؟ اس نے کسٹمر بنائے اور منافع کو ایک دم محدود کیا. تو جہاں بھی ناکامی ہوتی ہے آپ سمجھ لیں کہ اسباب ظاہری کے سسٹم کو کیا کیا گیا ہے؟ ڈسٹرب کیا گیا، جس کی وجہ سے ناکامی ہوتی ہے. ہم دنیا بھر کی باتیں جو بھی کریں اس کو ایک مرتبہ ہم کو اپنا بیٹھ کر جائزہ لینا چاہیے. دوسری بات اب دیکھیں، دوسری دلیل حدیث سے دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کر دے ایک انفرادی طور پر، میرے گھر میں گھس جائے، میری عزت لوٹنا چاہے، میرا مال لوٹنا چاہے، مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اس کا مقابلہ کروں گا تو یہ کیا کرے گا؟ مجھے مار دے گا. اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم ہتھیار ڈال دیں یا ڈیفینسو پوزیشن اختیار کریں، مقابلہ کریں؟ حضور اعظم کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ جب آپ اس کی طاقت زیادہ ہے، وہ تم کو مار دے گا تو بھیا ٹھیک ہے. پھر حضور نے فرمایا نہیں، آپ ڈیفینسو پوزیشن اختیار کریں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ ہمیں مار دے گا. حضور نے فرمایا شہید ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں اس کو مار دوں، فرمایا وہ جہنم میں ہو جائے گا.
لیکن آپ دیکھیں پالیسی کیا بیان کی گئی. جب وہ ظلم پر اتر آیا, آپ نے ظلم پر اترنے کے لیے کوئی آپ نے ترکیب نہیں اختیار کی, وہ اتر آیا ظلم پر, تو حبیب مصطفیٰ نے پالیسی کیا اختیار کی؟ پالیسی اختیار یہ کی کہ ہم مقابلہ کریں گے. ایک اور مثال دیتا ہوں. صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں نے کہا ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے اس بار, آپ آئے ہیں اگلے سال آئیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اشارہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صلح کر لیں اور چلے جائیں. اسی درمیان میں غور سے سنیے گا, لوگ ہمیشہ ایسے لوگ صلح حدیبیہ کی مثال دے دیتے ہیں, ایک جگہ نہیں, میں نے دیکھا سینکڑوں کتابوں میں انہوں نے ہمیشہ صلح حدیبیہ کی مثال کو سامنے رکھا. لیکن صلح حدیبیہ میں ایک چیز اور بھی ہے. اسی درمیان میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے, حالانکہ صلح کی جتنی کنڈیشن رکھی کفار قریش نے سب حضور کے خلاف تھی دیکھنے میں, سب پر حضور راضی ہو گئے. اسی درمیان میں یہ اطلاع آ گئی کہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار قریش کے پاس میڈیٹر کے طور پر, ثالثی کے طور پر بھیجا گیا تھا کہ جاؤ مسئلے کو حل کرو, ان کو انہوں نے قتل کر دیا ہے. جیسے ہی یہ اطلاع آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عثمان کو انہوں نے قتل کیا, اب ظالم ہو گئے, وہ اب ظالم ہو گئے. حضور تعالیٰ نے فرمایا اگر عثمان کو قتل کر دیا ہے تو یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ میرا ہے, اور آؤ مجھ پر بیعت کرو سب لوگ کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک کہتے جائیں گے نہیں. یہ دونوں پالیسی ایک ساتھ دیکھیں آپ. ہم نے پہلے بھی کہا ہم چھیڑنے کے قائل نہیں ہیں, لیکن ظالم کو چھوڑنے کا جو پالیسی ہے وہ بھی اچھی پالیسی نہیں ہے. ظالم ہمیشہ چھوڑنے کی بنیاد پر طاقتور ہوتا ہے. یہ دوسری دلیل دے رہا ہوں. تیسری دلیل, میدان جنگ میں, یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. پہلی روایت جو بتایا لعنت والی, وہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. یہ جو ابھی واقعہ بیان کیا یہ بھی سیاستہ کی روایت ہے. یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں, 7 اتنے بڑے گناہ ہیں کہ جس سے مسلمان اگر وہ گناہ مرتکب کرتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے. اس میں سے آپ ایک نے فرمایا کہ جب میدان جنگ میں اتر آئے تو پیٹھ گھما کر کے نہیں بھاگنا, بھلے شہید ہو جائیں. کیونکہ پیٹھ گھما کر کے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ظالم کو کیا کیا, سپورٹ کیا. آپ ظالم کو سپورٹ کیا. ہاں, اس وجہ سے کسی جنگی تکنیکی کی وجہ سے, ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے آدمی پیچھے پلٹے تاکہ ہم اپنی طاقت اکٹھا کریں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ہارنے کی وجہ سے, مرنے کی وجہ سے میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے. لہذا یہ جو مزاحمت ہوتی ہے اس کو آپ لوگ اپنے دل سے ہی نکال دیں کہ اگر یہ مزاحمت نہ کرے تو بچ جائیں گے. نہیں بچیں گے. برما والے نہیں بچے, بغداد والے نہیں بچے ہلاکوں کے مقابلے میں, بچے وہ جنہوں نے مزاحمت کی ہے, یاد رکھیں. لہذا ان کے بارے میں آپ یہ اپنے دل میں جو غلط بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے, بلکہ ظالم کے خلاف لڑنا یہ ہماری اسلامی پالیسی ہے. یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے کہ آپ کو صحیح بات معلوم ہو. امید ہے کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا لے گیا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.